مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینز کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے. آج لاہور کی انتظامیہ کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا. آپ کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ولولے ہیں، آپ کے ہمیں ہیں. صحابہ کے لیے آپ کی جانیں قربان کرنے کا عدم ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور کی انتظامیہ نے جہلم کے بدنام زمانہ مرزا محمد علی جہلمی کے اوپر مقدمے کو درج کر دیا. تو وہ ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے. کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں، دنیا کی. سر ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. ایون نیپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں مولویوں کی طرف سے. وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو بیوقوف ہے، ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے. نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، رشیا، یورپ، امریکہ، کوئی نہیں بچا. میرا چیلنج ہے دنیا میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ موجود ہے، جو دنیا میں 50% زیادہ مسلمان ہیں، اور اس اعتبار سے یہ 90% بنتے ہیں کہ امام مسجد جتنے ہیں نا وہ سارے اردو سپیکنگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک نیچر ہے. عربی بھی کو مشرق بنائے گا نا، سب سے پہلے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا بندہ جا کے مسجد میں امام یا مفتی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. ہر جگہ یہیں سے گمراہی ایکسپورٹ ہوئی بھی ہے، یا تھوڑا بہت خیر ہے تو وہ بھی ایکسپورٹ ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ان سے ذرا پوچھیں کہ اس طرح ایک انجینئر ہے، اچھے برے الفاظ میں ضرور جانتے ہوں گے، اور وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹس میں مل جائیں گے. اس لیے ہر جگہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ مڑ کر کے کوئی دنیا میں چینج نہیں آتی ہے. چینج آئی ہے نا، دیکھیں نا، اگریسولی اسٹائل کے ساتھ آئی. مین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو جدھر ہے وہیں رہتا ہے، اسی فرقے میں اور نیک ہو جاتا ہے. عقیدہ نہیں اپنا چینج کرتا. وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو، گلی گلی نظر آ رہی ہے، انقلاب نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. باقی ان کا اپنا حال یہ ہے، میں نمونے کے طور پہ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم FIR بنوانے پہ آئیں تو یہ کوئی بھی نہیں بچے گا. تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا اس سے عبرت حاصل کریں، اور پوری زندگی کے لیے وہ ذلیل ہوں گے. اور باقی مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے. میرے بھائیوں کو، میری فیملی کے لوگوں کو پتہ ہے میں الحمدللہ بڑے مضبوط اعصاب کا بندہ ہوں. یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. تو مجھے اس طرح کی چیزوں سے نہ تو کبھی میں ڈسکریج ہوتا ہوں، کبھی میری باڈی لینگویج ڈیفینسو موڈ میں نہیں جائے گی. میں اور آگے گرجوں گا. اور اگر میں نے پہلے 100% آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اب 1000% اور کر دوں گا. تو اس کا آپ یہ تو سوچ لیں کہ بھئی اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا. آپ لوگ اس علمی اختلاف کو علمی رہنا دیں، اس کو اپنی ذاتی جنگ نہ بنائیں. ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. میرے تھاؤزنڈز میں سٹوڈنٹس موجود ہیں وکلاء کے اندر، جو پاکستان کے ہر شہر میں جو چھوٹے موٹے مولوی اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف پٹیشن کر سکتے ہیں. ان کی تو مولویوں کی بیچاروں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ چلنا بھی کسی نے نہیں ہے. اور ایک بار اندر پھیرا لگ گیا ان کا تو یہ روتے پھریں گے. میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا، مجھے جانا بھی نہیں پڑنا. اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلک کو ایڈریس کروں گا، اور بڑے احترام کے ساتھ، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں، اپنے نظریات کے ساتھ. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی. تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تسی جو مرضی کر لو، سچائی کی جیت ہوتی ہے. اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی عدالت میں، عوام خود فیصلہ کرے گی.